بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون. محترم حاضرین، آج کا جو سلفی قرآن و حدیث سے ماخوذ اصول ہمارے لیے زیر بحث ہوگا وہ یہ ہے کہ قرآن و سنت کا بتایا ہوا ایک عقیدہ یہ ہے، اصول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دین میں امامت انہی لوگوں کو دیتا ہے جو صبر اور یقین رکھتے ہیں. امامت، سرداری، قیادت اور اونچا درجہ، یہ انسان کی آج کی دوڑ دھوپ دیکھیے اور بڑا بننے کی خواہشات کے ساتھ اس کی سرگرمیاں دیکھیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے کس و ناکس، ایسے لوگ جو ایمان سے بہت دور ہیں، جن کے اندر اخلاقیات، صبر ضبط کا مادہ نہیں ہے یا بہت کم ہے، ایسے لوگوں کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ قوم کی قیادت کریں، لیڈر بنیں. شرعی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول جو قرآن بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو امامت سے نوازتا ہے، کون لوگ اعلیٰ مقام پر فائز ہوتے ہیں، جس کی لوگ اقتدا کریں. تو اس کے تعلق سے کہا کہ ہمارا یہ اہل سنت کا اعتقاد ہے کہ اللہ تعالیٰ دین میں امامت صبر اور یقین کے بعد ہی عطا کرتا ہے. اب اس کو اچھی طریقے سے سمجھنا بہت ضروری ہے. میں اپنی باتیں کہوں، اگرچہ مختصر ہے، لیکن ذیل میں جو صاحب کتاب نے بعض اقتباسات نقل کیے بڑے زبردست، مختصر اور بہت جامع ہیں. علامہ ابن تیمیہ کا پہلا اقتباس ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ وہ کہتے ہیں، پہلا تو قرآن کی آیت پڑھی، وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون. صبروا اور یوقنون، صبر کیا اور یقین رکھتے تھے. تو اب ترجمے میں دیکھیے کہ ہم نے ان میں سے کئی پیشوا بنائے. وجعلنا منہم ائمہ، ائمہ امام کی جمع، ہم نے ان کو امام بنایا، ان میں سے کئی لوگوں کو امامت کے درجے پر فائز کیا. کب کیا؟ لما یہدون بامرنا، جو ہمارے حکم کی لوگوں کو رہنمائی کرتے تھے. کب؟ لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا. وکانوا بآیاتنا یوقنون، اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے. یقین ایمان ہو گیا، صبر اس پر جمع رہنا، یعنی عمل کرنے، جن چیزوں کو اللہ نے کہا ہے کہ کرو اور جن چیزوں سے کہا ہے رکو، ان تمام چیزوں کو اپنی ظاہر اور باطن کی زندگی میں نافذ کر لینا، اس پہ جمے رہنا، ادھر ادھر نہیں ہونا کہ حالات نظر آئے، کچھ تقاضے نظر آئے، سنتوں کو چھوڑ دیا، شریعت میں تبدیلی کر لی، شریعت کی تبدیلی نظر آ رہی ہے، خاموشی اختیار کر لی. یہ صبر نہیں ہے، یہ بزدلی ہے، یہ مداہنت ہے، جس کو کوتاہی کہیں گے اردو میں. مداہنت، کوتاہی، بزدلی. صبر، حق پر جمے رہنا، اور یقین مطلب اس ایمان کے سلسلے میں پختہ رہنا، مضبوط رہنا. علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا کہ پورا کا پورا دین، پہلا ہی جملہ سادہ سا ہے لیکن یاد رکھنے والا ہے، پورا کا پورا دین حق کی جانکاری اور اس پر عمل کرنے کا نام ہے. یہ ایک بیسک سبق کے طور پر یاد رکھنا چاہیے. دین کیا ہے جو ہم کو سیکھنا ہے؟ حق کا علم حاصل کرنا. صحیح کیا ہے، حقیقت کیا ہے، دین کیا ہے، اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا، جن سے منع کیا ہے، عقیدے اور عمل، اس کا علم ہو جائے اور اس کو دلیل کے مطابق عمل کرنا. یہی ہے دین، پورا کا پورا دین، یعنی ایمان، عمل صالح. کہا جب انہوں نے صبر اور عمل کرنے میں، اب جب دین پر علم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا ہے تو علامہ ابن تیمیہ آگے کہہ رہے ہیں کہ اور عمل کرنے میں صبر کی ضرورت ہے، بلکہ صرف عمل ہی میں نہیں، طلب علم میں بھی صبر کی ضرورت ہے. آج دیکھیے کتنے لوگوں کو علم حاصل کرنے کا شوق ہے، کون لوگ علم کے حصول کے سلسلے میں اپنی خواہشات کی قربانی دیتے ہیں، وقت دیتے ہیں، علماء کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، علم کے حاصل کرنے کے آداب اور اصول کو اختیار کرتے ہیں. شوق ذوق ہی نہیں ہے، کچھ شوق ہے تو فرصت نہیں ہے.
یہ صبر کی ضرورت ہے، آدمی اس پہ جمع رہے تو علم کو حاصل کرے. اب جو معلوم ہو گیا تو یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ ممانعت ہے، اس پر عمل کرنا، اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا، یہ اور مزید صبر کا تقاضا کرتا ہے. جیسا کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ علم کو، صحابی عالم صحابی ہیں، علم کو لازم پکڑو، علم حاصل کرو، ہاں، کیونکہ اللہ کی خاطر اسے حاصل کرنا عبادت ہے. حصول علم، اللہ کے لیے علم حاصل کیے، دین سیکھ رہے ہیں آپ، یہاں علم سے علم دین مراد ہے، اور علم دین سیکھنا نوافل عبادت کے مقابلے میں افضل ہے. یہ دلائل سے ثابت ہے اور اکثر بہت سارے بڑے بڑے علماء اور ائمہ کے اقوال ہیں. اس کی معرفت، اللہ کی معرفت، دین کی معرفت، یہ خشیت ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، قرآن کی آیت ہے سورہ فاطر میں کہ اللہ سے یقیناً وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں. جس کا جتنا گہرا علم ہوگا اتنا وہ اللہ کا ڈر اور خشیت رکھے گا. خشیت دل میں خوف ہونا، اور یہی خشیت ایمان کا ایک ایسا جوہر ہے جو انسان کو شریعت کا پابند بناتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے. یہ خشیت نہیں ہے تو کتنی بھی نواز، نصیحت، سزاؤں کا ڈر دکھایا جائے کوئی فرق نہیں پڑتا آدمی کے کردار پہ. آج ہم دیکھ رہے ہیں ایک کان سے آدمی سنتا ہے، دوسرے کان سے اڑا دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی خشیت جس میں اللہ کا ڈر اس کی تعظیم کے ساتھ ہو، نہیں ہے لوگوں کے دلوں میں. یہ خشیت پیدا ہونا ضروری ہے. یہ خشیت یقین سے آتی ہے، ایمان سے آتی ہے. اس لیے آدمی کو سدھارنا ہے تو پہلے ایمان پہ محنت کرنی چاہیے. ہمارے یہاں اسی لیے دیکھیے کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام تربیت اور دعوت میں شروعات کرتے تھے عقیدے سے، توحید سے، اور عقیدے اور ایمانیات سے. جب یہ ایمان و عقیدہ درست ہوتا ہے تو دل میں یقین ہوتا ہے، خشیت ہوتی ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے. اور یہی چیز انسان کو اس بات پر ابھارتی ہے کہ جب وہ سنتا ہے کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے فوراً مان لیتا ہے، اس سے منع کیا ہے فوراً رک جاتا ہے. لیکن اگر آپ کے دل میں یا کسی کے دل میں خشیت نہیں ہے، جیسے ہم اور آپ آج ہو گئے ہیں تو بہت سی معلومات رکھتے ہیں. ہاں، اگر کوئی ہم کو بات بتائے تو ہم اپنی معلومات بتائیں گے کہ نہیں میں یہ جانتا ہوں. علماء کے اندر نقد و تنقید کرتے ہیں، بڑی بڑی تقریریں ہوتی ہیں، علمی یا دین کے حمیت اور غیرت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے. آج ہمارے بڑے بڑے نوجوان اسلام پسندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھیے، وائرل ہوتا ہے واٹس ایپ میں، کیا کیا لکھتے ہیں. ہاں، اسے دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ صحابہ کرام کے سے بھی زیادہ لوگ معلومات رکھنے والے ہیں. لیکن جب ان کو عملی طور سے دیکھا جائے تو وہ چیزیں جو ہم کو تحریر میں، سبق میں اور نصیحتوں میں نظر آتی ہیں وہ غائب ہے زندگی سے. دل کی دنیا تاریک نظر آتی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے. معلومات بہت ہے، عمل نہیں ہے. کیوں؟ خشیت نہیں ہے، یقین نہیں ہے، اور ایسا نہیں ہے تو صبر بھی نہیں ہے. میں ایک بات اہل علم نے بیان کی ہے. ایک ہوتا ہے آدمی کا یہ دکھانا کہ میں بہت اسلام پسند ہوں، اسلام کے لیے یہ کرنے کے لیے تیار ہوں. آج نوجوانوں کی ایک بڑی جماعت ایسی جوشیلی جذباتی بات کرتی ہے. جوش و جذبہ یا جذباتیت جس کو کہتے ہیں، جس کا مظاہرہ لوگ کرتے ہیں، یہ اسلام پسندی صرف کے لیے کافی نہیں ہے. اس کے ساتھ علم اور تقوی ہونا چاہیے، صبر اور یقین ہونا چاہیے. یہ کہاں سے آئے گا؟ یہ صحیح علم سے آئے گا. ہم علم حاصل نہیں کرتے اور اسلام پسندی کا ڈھنڈورا پیٹنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جو اچھا ہے اس کو غلط بولتے ہیں، جو برا ہے اس کو اچھا بولتے ہیں. دیکھ لیجئے دنیا کے منظر نامے میں زیادہ تر نظر آئے گا جو مشرک ہیں، صحابہ کو گالی دینے والے ہیں، حدیثوں کا انکار کرنے والے ہیں، قرآن کو نہیں ماننے والے ہیں، ان کا فیور ہو رہا ہے. جو توحید کے علمبردار ہیں، بدعت اور شرک کی مخالفت کرتے ہیں، صحیح منہج صحیح دین کے علمبردار ہیں، لوگ ان کے نقد کرتے ہیں، کیڑے نکالتے ہیں، بدنام کرتے ہیں، ان کی صحیح اور غلط باتوں کو مشہور کرتے ہیں، لوگوں کو ان سے متنفر کرتے ہیں. علماء ربانیین پر طرح طرح کے الزامات ہیں تاکہ لوگ دور ہو جائیں ان سے. اور جو جھوٹے علماء ہیں وہ جا کے مندر میں کسی بت کے سامنے بھی جو ہے آرتی اتارتے ہیں تو کوئی ان کے اوپر کچھ بولتا ہی نہیں ہے. اہل حق کی غلط خبر بھی مل جائے کہ انہوں نے وہ غلطی کی ہے تو لوگ آج بدنام کرتے ہیں. یہ انہی بنیادوں کا نتیجہ ہے. اس لیے اس مضمون کی اہمیت سمجھیے. علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں، پھر سے میں پہلے سے پڑھ رہا ہوں، کہ پورا کا پورا دین حق کی جانکاری اور اس پر عمل کرنے کا نام ہے. اب عمل کرنے میں صبر کی ضرورت ہے، بلکہ طلب علم میں بھی صبر کی ضرورت پڑتی ہے. جیسا کہ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ علم کو لازم پکڑو، کیونکہ اللہ کی خاطر اسے حاصل کرنا عبادت ہے، اس کی معرفت خشیت ہے،
اسے تلاش کرنا جہاد ہے، اور اسے سکھانا صدقہ ہے. آپ کسی کو تعلیم دے رہے ہیں، صدقہ ہے. مر جائیں گے، اس پر عمل کریں گے، آپ کو اجر ملتا رہے گا، زندہ لوگ اگر کرتے رہیں گے. اور علم کا مذاکرہ کرنا، بحث مباحثہ کرنا جس میں سیکھنا سکھانا مقصود ہو. بحث مباحثہ مطلب لڑائی والا نہیں، سیکھنے سکھانے والا. استاد طالب علم میں ساتھیوں میں جیسے مذاکرہ ہوتا ہے، مذاکرہ علمیہ یاد دہانی کے طور پہ، تو یہ کرنا تسبیح ہے، اللہ کی عبادت ہے. اسی کے ذریعے اللہ کی معرفت ہوتی ہے اور اس کی عبادت کی جاتی ہے. اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے، ہاں یہ جملہ دھیان دیجئے، علم نہیں ہے تو آپ صحیح عبادت نہیں کر سکتے. بلکہ میں تو ایک جملہ اور آگے بڑھا کے کہوں کہ علم نہیں ہے تو آپ صحیح مسلمان نہیں ہو سکتے. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، قرآن کہتا ہے کہ یہ علم حاصل کرو کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت ہے ہی نہیں، ہاں معبود برحق ہے ہی نہیں. مطلب علم ہوگا تو ہم یہ سمجھیں گے. فَعْلَمْ، اللہ نے کہا علم حاصل کرو، جان لو. یعنی لا الہ، اسی آیت کو نقل کر کے امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا. آپ نے بہت سنا ہے، پڑھا ہے. امام بخاری کہا کہ وہ اس سے یہ پتہ چلا العلم العمل، کیا ہے العلم قبل القول والعمل، کہ قول اور عمل سے پہلے علم ہوگا. آپ لا الہ الا اللہ کہیں، مانیں لا الہ الا اللہ پر عمل کریں، اس سے پہلے آپ کو لا الہ الا اللہ کا علم ہونا چاہیے. علم نہیں ہے تو آپ لا الہ الا اللہ بھی نہیں بولیں گے. لا الہ الا اللہ کو علم کے بغیر بول رہے ہیں تو دیکھیے کتنے لوگ آج بول رہے ہیں مسلمانوں میں. ہاں 2/3 سے زیادہ مسلمان آپ کو ایسے ملیں گے جو لا الہ الا اللہ کا انکار نہیں کرتے، مانتے ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ کو سمجھتے نہیں. یعنی ان کے عقیدے میں، ان کے عمل میں، ان کے اقوال میں ایسی باتیں، ایسی چیزیں کھلے طور پر کوئی ڈھکے چھپے نہیں، کھلے طور پر موجود ہیں جو لا الہ الا اللہ کے خلاف ہیں. اور اگر سمجھایا جائے تو ماننے کو تیار نہیں. کیوں؟ علم نہیں ہے، جاہل ہیں. اور اگر صرف جہالت یا علم کا نہ ہونا صرف اتنا ہوتا کہ معلومات نہیں ہے تو بھی غنیمت تھی. معلومات نہ، صحیح معلومات نہ ہونے کے ساتھ جو غلط ہے اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے، تو یہ ڈبل جہالت ہے. نوٹ کیجئے میری بات. ایک ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی بات صحیح طور سے معلوم نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ یہ خبر ہے، یہ صحیح ہے، یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، تو آپ یہ کہیں کہ یہ غلط تم کہہ رہے ہو، صحیح وہ ہے جو میرے فلاں نے بیان کیا ہے. تو آپ جو اس کا بیان کیا ہوا ہے اس کو صحیح مان رہے ہیں، جو قرآن حدیث کی بات ہے اس کو نہیں مان رہے ہیں. مطلب آپ غلط کا علم، غلط کو جاننے کو علم سمجھ رہے ہیں، جو گمراہی ہے. اور آج کل جتنے اہل بدعت، جتنے گمراہ ہیں، صحیح مسلک اور منہج سے ہٹے ہوئے غلط منہج اور مسلک کو ماننے والے جتنے لوگ ہیں، وہ یہ ڈبل جہالت میں مبتلا ہیں. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے. ایک ہے بدعت. بدعت دین ہے کیا؟ بدعت کسے کہتے ہیں؟ دین میں نئی چیز کو جو دین سمجھ کے کی جائے اجر و ثواب کی امید سے. الگ الگ تعریف کی ہے اس کی لوگوں نے. تو بدعت کو کوئی اگر سنت سمجھ رہا ہے تو میں اس کو ڈبل جہالت کہہ رہا ہوں. کہ پہلی چیز تو اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ بدعت ہے، یہ ایک جہالت. یعنی سنت نہیں ہے، سنت کا علم نہیں ہے، اور بدعت کو دین سمجھ رہا ہے. سنت کا علم نہیں ہے، ایک جہالت، اور بدعت کو دین سمجھ رہا ہے، یہ دوسری جہالت. جب ایک آدمی بدعت کو دین سمجھتا ہے، اس کو ہم لوگ لائٹلی لیتے ہیں. اس موضوع پر بات کرنے سے لوگ گریز کرتے ہیں، علماء بھی، اور لوگ عوام بھی لوگوں کو، علماء کو مشورہ دیتے ہیں کہ اس پہ بات مت کیجیے. کیوں نہ کیجیے؟ کیا بدعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ میں بولتے تھے کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلط کہتے تھے؟ صحابہ میں بولتے تھے. صحابہ میں بدعت تھی کیا؟ کیوں بولتے تھے؟ اس کی ضرورت ہے. اگر ایک آدمی، ایک مسلمان، کوئی بھی شخص جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے، وہ بدعات کا ارتکاب کر رہا ہے تو کتنے نقصان اٹھاتا ہے، کتنا نقصان قوم کو، ملت کو، خود اپنے آپ کو پہنچاتا ہے. بدعت میں جو محنت کر رہا ہے اس کی محنت ضائع ہو رہی ہے، کیونکہ گمراہی کو وہ دین سمجھ رہا ہے. اللہ کے رسول کہتے تھے ہر بدعت گمراہی ہے. تو اب ایک آدمی جب بدعت اختیار کرتا ہے تو کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں، کیا کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، وہ اس کو دین سمجھتا ہے. اس کی بنیاد پر دوستی دشمنی کرتا ہے. خوارج کے بارے میں کہا کہ انہوں نے جو اصول بنا لیا تھا، اس کو جو مانتا تھا اس کو مسلمان کہتے تھے، اس کو جو نہیں مانتا کافر کہتے، جبکہ وہ غلط تھے. اب جو صحیح مسلمان ہیں، یہاں تک کہ حضرت علی کو کافر کہا، قتل کر دیا، شہید کر دیا عبد الرحمن ابن ملجم نے. کتنا بڑا نقصان ہے بدعت کا، کہ اصلی مسلمان کو کافر ہی نہیں کہا، اس کو مباح الدم کہا کہ اس کو مارا جا سکتا ہے. تو بدعت سے اختلاف ہوتا ہے، سنت سے اختلاف ختم ہوتا ہے.
ہمارے یہاں لوگوں نے الٹا بنا دیا کہ بدعت کو بدعت مت بولو، جو جیسا کر رہا ہے کرنے دو، جو جیسا کر رہا ہے کرنے دو۔ اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اختلاف چلنے دو، اختلاف کا خاتمہ کرنے کا علاج قرآن حدیث نے نہیں بتایا ہے، ہاں، یا بتایا ہے تو ہم ماننا نہیں چاہتے ہیں۔ یہ علم صحیح جب آدمی کو ہوگا تو صحیح سنت اور صحیح دین کو جانے گا، گمراہیوں سے بچے گا، شیاطین الانس شیاطین الجن۔ اور ہمارے درمیان جو جہنم کی طرف بلانے والے دعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں دعات علی ابواب جہنم، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ نے کہا کہ مسلمانوں کے بیچ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو جہنم کی طرف دعوت دیں گے، ہماری اپنی زبان میں بولیں گے، ہاں، ان سے ہم کیسے بچیں گے؟ صحیح علم اور صحیح عمل کی جانکاری کے ساتھ، ہاں، اور پھر اس پر جم جانا۔ آپ جب صحیح عمل کریں گے تو بدعتی آپ کو تانے ماریں گے، آپ کا رد کریں گے، موقع ملے تو مار پیٹ بھی کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ قتل بھی کر سکتے ہیں۔ خارجیوں نے قتل کیا سچے مسلمانوں کو، اور بہت تاریخ میں بہت ہے، روافظ نے مارا، قتل کیا، قتل کر رہے ہیں، ہاں۔ چنانچہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی کے ذریعے اللہ کی معرفت ہوتی ہے، علم کے ذریعے اور اس کی عبادت کی جاتی ہے، اسی کے ذریعے اس کی تمجید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مجد، بزرگی، اللہ تعالیٰ کا مجد جب کہا جاتا ہے، اللہ کا نام ہے مجید، تو بہت ساری خوبیاں جس کے اندر ہوگی وہ مجید ہوگا، وہ ذات ہے مجید۔ تو ایک اللہ کا نام ہے مجید، اس میں بہت سارے ناموں کا مفہوم سمٹا ہوا ہے، تو اس کی علم کے ذریعے سے ہی اللہ کی تمجید اور وحدانیت بیان کی جاتی ہے۔ اسی علم کے ذریعے اللہ کچھ لوگوں کا مقام بلند کرتا ہے اور انہیں لوگوں کا امام اور قائد بناتا ہے۔ آج ہمارے یہاں جاہلوں کو قائد بننے کا شوق ہے اور لوگ بناتے بھی ہیں، اور اس کی وجہ سے قیامت کے آثار، چھوٹی چھوٹی قیامتیں رونما ہو رہی ہے۔ نااہل لوگ جب کوئی کام کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ مسائل خراب ہوں گے۔ ایک آدمی عالم نہیں ہے، فتویٰ دے رہا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے پاس کتاب ہے، عالم کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ کے پاس کتاب ہے تو ڈاکٹر کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے گھر میں چھری ہے نا، یا پھر لے آؤ مارکیٹ سے، تو سرجری کے سامان بھی مل جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس سرجری کا سامان ہے، ڈاکٹر کے پڑھنے والی میڈیکل کی کتابیں پڑھ کے آپ گھر میں ہی آپریشن کر لیا کرو، کیوں آپریشن تھیٹر ڈاکٹر کی فیس دینے اور اس میں جا کے اتنی زحمت اٹھاتے ہو؟ تو آپ کے پاس کتاب ہے تو آپ کورٹ میں اپنا کیس لڑ لیجئے، آپ کے پاس کتاب ہے تو آپ انجینئرنگ والا جو ہے وہ نقشہ بنا لیجئے۔ یہاں دنیا کی چیزوں میں بولتے ہیں نہیں، جو جس لائن کا ہے وہی کرنا چاہیے، اور دین کے معاملے میں بولتے ہیں کہ علماء کی بات نہیں سننا ہے، ہم گوگل سے لے لیں گے۔ ہم آج کل جو نئے اگنے والے آدھے ادھورے علماء ہیں، ہاں، متعالمین کہتے ہیں عربی میں، جو عالم ہیں نہیں، عالم بنتے ہیں، ہاں، باقاعدہ کسی عالم سے علم حاصل نہیں کیا، آج ان کا دور دورہ ہے۔ کتنی کھلی جہالت ہے یہ، کتنی کھلی جہالت ہے۔ اور میں یہ نہیں مانتا کہ یہ لوگوں کی نادانی یا بھولا پن ہے۔ میں نے ابھی جو مثالیں دی کہ آپ ان جاہلوں میں بھی ہمارے سماج کی اکثریت یہ مانتی ہے یہ علاج صحیح ڈاکٹر سے صحیح ہوتا ہے، ہاں، مقدمہ اچھے سے اچھے وکیل سے لڑنا چاہیے۔ تو دین میں آپ کیوں نہیں کوالٹی دیتے؟ اچھے سے اچھا عالم دیکھنا چاہیے۔ یہ آپ کی جنت، آپ کی جہنم اتنا معمولی مسئلہ ہے کہ آپ سوچتے ہیں جہنم مل جائے چل جائے گا، کسی سے بھی دین سیکھ لو یا نہیں سیکھ لو۔ یہ ہماری لاپرواہی۔ تو جب ہم لاپرواہ ہیں تو اصلی دین سے دور ہیں، اور اصلی دین سے دور ہیں مسلمان کاٹے مارے جا رہے ہیں۔ بدعات میں آج ایک کتاب پڑھ رہا تھا، تو علامہ ابن قیم کی ایک تحریر میں آیا کہ بنو امیہ میں جو انحرافات آئے، بدعات آئیں، تو ان میں سے بدعتی ایک جہمی شخص کو، جو بنو امیہ کا آخری فرما روا تھا، مروان ابن محمد، اور اس کو مروان الحمار بھی کہتے ہیں، اور جعد ابن درہم جو اللہ کے اسماء و صفات کا انکار کرتا تھا، سب سے پہلے قرآن کو مخلوق بولنے والا، ہاں، اور کئی بدعات ہے، تقدیر کا انکار کرنے والا، اس کو اپنا مؤدب بنایا تھا کہ تم نصیحت وغیرہ کیا کرو۔ تو ان کو نصیحت کرتا تھا، یہ اس سے رہنمائی لیتا تھا۔ ایک بدعتی کو جو اللہ کے اسماء و صفات کا انکار کرتا تھا، تقدیر کا انکار کرتا تھا، اس کو مسلمانوں کا بظاہر جو امیر تھا بنو امیہ کا آخری فرما روا، اس نے اپنا مؤدب بنایا، اپنا کیا کہیں گے اس کو، وہ نگرانی کرنے والا یا تعلیم دینے والا یا استاد کہہ لیجئے۔
اس کی حکومت چلی گئی. بنو عباس نے کیا کیا اور کیسے قتل و غارت گری ہوئی. تو علامہ ابن قیم کہتے ہیں اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہ ایک شخص جو اللہ کی اسماء و صفات کا انکار کرنے والا اور بدعتی اور بدعت کی تائید کرنے والا ہے، اس کی وجہ سے اللہ نے اس کی برکت سے اللہ نے حکومت چھین لی. پھر یہی حال بنو عباس میں جب سقوط بغداد ہوا تاتاریوں نے، جس عالم نے نقل کیا، عرب عالم نے، اس نے حاشیہ لگایا کہ یہ تو بنو امیہ کے خاتمہ تھا. بنو امیہ کو ختم کر کے بنو عباس آئے. بنو عباس آئے، ان کا بھی ایک دور چلا، بہت ترقی ہوئی کسی دنیاوی اعتبار سے بھی، اور اس دور میں بھی علماء ہوئے. بنو امیہ میں بھی بہت بڑے بڑے علماء ہوئے. خیر، تو آخری جو فرما روا بنو امیہ کا، بنو عباس کا رہا، اس کا کیا حال تھا؟ انہوں نے لکھا کہ دیکھیے اس نے اپنا وزیر جو بنا رکھا تھا مرزا طوسی اور ابن القمی کو. یہ رافضی تھے دونوں، شیعہ، جن کی آج کل ہمارے یہاں لوگ تعریف کر رہے ہیں، اور اس کو میں جہالت کے انتہاؤں میں سے مانتا ہوں. چھوٹی موٹی نہیں، بہت بڑی جہالت ہے. تو وہ مرزا طوسی سنیوں کے مخالف تھے، وزیر بن گیا. تاتاریوں سے خط و کتابت کی، ان سے کہا ہلاکو کی فوج سے کہ تم آ کے بغداد پہ حملہ کرو، مسلمانوں کا دارالخلافہ تھا، آ کے حملہ کرو اور پھر ہم دروازہ اندر سے کھول دیں گے. اور ایک ریشمی رومال پر یا کسی رومال پر اس نے بغداد کا پورا نقشہ بنا کر بھیجا اس کو. تو یہاں اہل علم نے انہوں نے لکھا کہ اس نے اعتماد کیا، اپنا مؤدب بنایا تھا اللہ کے اسماء و صفات کے انکار کرنے والے بدعتی کو، اور یہ بنو عباس کے آخری فرما روا نے اپنا معتمد بنایا تھا یہ دو شیعوں کو. انہوں نے ہلاکو کو دعوت دی، وہ آیا، اندر حملہ آور ہوا، لاکھوں لاشیں بچھا دی. لاکھوں، کوئی 9 لاکھ لکھتا ہے، کوئی 6 لاکھ، 9 لاکھ کی تعداد عام طور سے بیان کی جاتی ہے. صرف بغداد شہر میں اس زمانے میں کھوپڑیوں کا مینار بنایا. مسلمانوں کے جتنے لائبریریوں میں کتابیں بھری پڑی تھی، اس کو نکال کر وہاں کے دریا دجلہ یا فرات، کون سا ہے وہاں، فرات میں دھو ڈالا. اور بعد میں ان کو بھی نہیں چھوڑا، جنہوں نے دروازہ کھولا تھا، نقشہ بھیجا تھا، ان سے کہا، ان کے سپہ سالار نے، کہ جب تم اپنی قوم کے نہیں ہوئے تو ہمارے کیا ہوگے، اور مار ڈالا. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، یہ ضمناً بات اس لیے آ گئی کہ علم صحیح کو چھوڑ کر جب بدعات اختیار کی گئی تو اللہ نے دنیا کی حکومت بھی چھین لی. یہ ہماری بحث چل رہی ہے نا کہ اللہ امام کسے بناتا ہے؟ جس کے اندر صبر ہو، یقین ہو. اور صبر اور یقین کے لیے پہلی بنیاد ہے ایمان اور عمل صالح. ایمان ہی یقین ہے، اور عمل کے لیے صبر ضرورت ہے. یقین ایمان کا نام ہے اور صبر عمل کا نام ہے. اس پر جب آدمی رہے گا تو صحیح دین رہے گا، اور صحیح دین رہے گا تو امامت ملے گی، سرداری ملے گی، عزت ملے گی. تو دین کی امامت ملے گی اور دنیا کی بھی امامت ملے گی. جب مسلمان حکومت میں تھے اور بدعتوں کے تائید کرنے والے بن گئے، اللہ نے حکومت چھین لی. قتل و غارت بری کا بازار گرم ہوا، دشمن مسلط ہو گیا جو بے رحمی سے مسلمانوں کو قتل عام کیا، تہہ تیگ کیا، ان کی حکومتوں کو چھین لیا. آج بھی مسلمان جو ہر جگہ مارے کوٹے جا رہے ہیں، آپ مانے نہ مانے، لیکن یقین کیجئے کہ حقیقت یہی ہے کہ سب سے بڑی مصیبت، سب سے بڑی وجہ جس کی وجہ سے مسلمان ذلیل ہیں، دشمنوں سے کے سامنے جو سرنگو ہیں، بے حیثیت ہیں، سب سے بڑی وجہ یہی شرک اور بدعات ہیں. اصلی دین سے دوری ہے، اخلاص کی کمی ہے. جو عمل بظاہر نظر آتے ہیں وہ عمل بھی بہت سے بدعات پر مشتمل ہیں، اور شرک اور بدعات کے ساتھ کوئی عمل قبول ہی نہیں ہوتا، اس کی برکت اور نتیجہ ہی نہیں ملتا. تو پھر فائدہ کیا؟ اور ہمارے یہاں لوگ بڑی محنت کرتے ہیں لیکن ساتھ میں شرک کر رہے ہیں، اور انہیں جب بتایا جاتا ہے تو وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، سیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ہمارے تبلیغ اور دعوت کے اتنے بڑے بڑے کام کیے جاتے ہیں، کانفرنسیں ہوتی ہیں، کتابیں چھپتی ہیں، لیکن انبیاء کرام جس دعوت سے شروعات کرتے تھے اس پر محنت کرتے ہی نہیں ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ یہ صرف اس مسلک اور اس گروہ والوں کا کام ہے. ارے ہم نبیوں کا کام ہے. اور جب تک آپ توحید پر محنت نہیں کریں گے ابتداً، تب تک دعوت آپ کی دعوت نہیں رہے گی، رسول کے منہج پر نہیں رہے گی، اور پوری دعوت اور محنت آپ کی بیکار رہے گی. فائدہ نظر جو آتا ہے وہ دکھاوے کا ہے،
میں نے بارہا نقل کیا علامہ ابن تیمیہ کا، اس درس میں بھی گزرا ہے کہ علامہ ابن تیمیہ نے کچھ لوگوں سے جو مناظرہ کیا اس میں تفصیل ہے کہ زنا کی ایک حدیث بیان کی کہ یہ برائی ہے، تو وہ اب کہا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، زنا تو گناہ کبیرہ ہے ہی، ہاں لیکن جو بدعت تم کر رہے ہو نا وہ زنا سے زیادہ برا ہے، وہ زنا سے زیادہ برا ہے جو بدعت تم کر رہے ہو۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے بہت سارے گناہ گار لوگوں سے توبہ کروائی، آج بھی بولتے ہیں نا کہ جو مسجد نہیں آتے تھے ہم مسجد لے آئے، اچھی بات لگتی ہے، لیکن علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ کس چیز سے تم نے توبہ کروائی؟ کہا چوری ڈکیتی کرتے تھے، ان سے توبہ کرا کہ ہم مسجد لے آئے ان کو اور دین سکھا دیا۔ تو علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ جب وہ چوری ڈکیتی کرتے تھے نا اس وقت زیادہ اچھے تھے آج کی حالت سے۔ بولے ایسے کیسے؟ کہا جب چوری کرتے تھے، ڈاکہ ڈالتے تھے، اس وقت تو وہ فاسق و فاجر تھے، ان کو اس بات کا احساس تھا کہ ہم غلط کام اور گناہ کر رہے ہیں، توبہ کر سکتے تھے، اور چھوٹا گناہ تھا یہ جو جس گناہ میں اب ہیں، اب وہ دین کی طرف آ گئے ہیں اور تمہارے دین کو یعنی بدعت کو اختیار کیے ہوئے ہیں، اور اس بدعت کو بدعت کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، شریعت کی مخالفت کر رہے ہیں اور اسے دین سمجھ رہے ہیں، اس سے وہ توبہ نہیں کریں گے، اس سے توبہ نہیں کریں گے۔ اس لیے اب ان کی زیادہ بری حالت ہے، بہت ہی ہلا دینے والی بات ہے یہ۔ اور علامہ ابن تیمیہ نے یہ بات ایسے ہی ہوائی طور پہ نہیں بولی، جو بات کہی اس کی دلیل دی، میں نے جب بھی بیان کیا وہ دلیل کی طرف بھی اشارہ کیا۔ بخاری کی ایک روایت پیش کی کہ ایک صحابی شراب پینے کے جرم میں لائے گئے، سزا دی گئی، ایک صحابی دوسرے صحابی نے لعنت بھیج دی، ہاں عبداللہ الحمار جو اللہ کے رسول کو ہنساتے تھے ان کو سزا دی گئی، تو دوسرے نے کہہ دیا اللہ کی لعنت ہو، بار بار پکڑے جاتے سزا دیے جاتے، تو اللہ کے رسول نے کہا لا تلعنہ انہ یحب اللہ ورسولہ، تم لعنت مت بھیجو، اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت عقیدہ ہے، شراب پینا ایک گناہ ہے، عمل ہے، تو شراب پینے کے باوجود اللہ کے رسول نے کہا لعنت مت بھیجو، عقیدہ صحیح ہے، ہاں۔ اور خارجیوں کے بارے میں پوری لمبی روایت نقل کی علامہ ابن تیمیہ نے، جس میں یہ ہے کہ صحابہ تمہاری نماز دیکھو گے، ان کی نماز دیکھو گے تو ان کی نماز کے سامنے تم اپنی نماز کو حقیر سمجھو گے، کم تر مانو گے، یہی روزے اور تلاوت کا بھی معاملہ، لیکن قرآن پڑھیں گے گلے سے نہیں اترے گا، دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو چھید کے نکلتا ہے، مل جائیں تو مار ڈالنا۔ نماز بہت اچھی ہے، روزہ بہت اچھا ہے، لیکن مل جائے تو قتل کرنے کے لائق ہے، کیوں؟ عقیدہ غلط ہے۔ خارجیوں کو مارنے کا حکم دیا، نماز بہت اچھی پڑھ رہے ہیں، عقیدہ غلط ہے، ہاں۔ اہل ایمان کو ہاں اگر شراب پینے کی غلطی ہے کہا لعنت مت بھیجو کیونکہ عقیدہ صحیح ہے۔ کون سی چیز اہم ہوئی؟ یہ لوگ سیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ اب آپ عقیدے پہ محنت نہیں کر رہے ہیں، عمل پہ کہ تہجد پڑھو، چاشت پڑھو، فلاں نیکی کر لو، اسلام پسندی کی جذباتیت کا مظاہرہ کرو، نعرے لگاؤ، پوسٹر لگاؤ، اخبار میں چھپو، ہم مسلمان ہیں، ہم یہاں طلبہ اسٹوڈنٹ یہی کرتے ہیں، یعنی وہی جذبات کا مظاہرہ کر رہے ہیں، تقویٰ نہیں ہے، علم نہیں ہے، تو ایسی دینداری نہیں ہے، دینداری کا دھوکہ ہے، غلط فہمی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس تعلیم کو جو قرآن میں فرمایا، غور کیجئے کہ آپ کو اگر امامت چاہیے، آپ چاہتے ہیں کہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ ملے، قیادت ملے، امامت ملے، تو یہ دو چیزیں ہیں اللہ نے بتائی، صبر اور یقین۔ لیکن اس کا معنی کیا ہے؟ مسلمان سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پر کیسے علم سیکھنے اور تلاش کرنے کو جہاد میں شمار کیا ہے، اور جہاد میں صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم جو ہماری زندگی ہے، اللہ تعالیٰ مخلوق کی قسم کھا سکتا ہے، مخلوق نہیں، ہم نہیں، شرک ہے، ہاں۔ زمانے کی قسم سارے انسان خسارے میں ہیں، دنیا اور آخرت کا سارا خسارہ، ذلیل ہو سکتے ہیں، دولت لوٹ سکتی ہے، گھر پہ بلڈوزر چل سکتا ہے، یہ سب خسارہ بھی آ گیا، اور آخرت میں قبر میں عذاب ہو سکتا ہے۔ سب سے بڑا خسارہ جنت سے محروم ہو کے جہنم میں جانا، وہ انسان خسارے میں ہے۔ کون؟ جو ان چار صفات سے آ رہی ہے۔ ان خساروں سے بچنے والا کون ہے؟ الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے۔ ایمان، صحیح ایمان یہی یقین ہے، صحیح ایمان صحیح علم ہے، صحیح ایمان ہدایت ہے۔ سب سے پہلی، سب سے بنیادی، سب سے اہم ضرورت۔ لوگ کہتے تو ہیں کہ ایمان صحیح کرنا چاہیے، لیکن ایمان کا مطلب سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ میں نے ابھی بار بار کہا ہمارے یہاں کتنے مسلمان ہیں، ہاں اللہ عرش پر مستوی ہے، نہیں مانتے۔ ابھی ایک صاحب کے بارے میں سنا، وہ ٹیچر ہے، ایک صاحب بتا رہے تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کچھ بھی کر لو میں یہ مانوں گا ہی نہیں، میں یہ مانتا ہوں کہ اللہ ہر جگہ ہے، عرش پر مستوی نہیں مانتا۔ قرآن کا انکار نہیں کر رہا ہے وہ، تو پھر کیسے ایمان ہوا؟
وہ 1,00,000 مرتبہ روزانہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جو چیزیں بیان کی ہیں اس میں سے کسی ایک چیز کا انکار کر رہا ہے، میں نہیں مانتا، تو دنیا کے کسی بھی عالم سے پوچھیے وہ کافر ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ آپ سب مانیں، صرف یہ کہیں کہ بھائی اللہ نے جو ہے نماز کو فرض کیا، میں نماز کو فرض نہیں مانتا، پوچھئے دنیا کے کسی بھی مفتی سے، کافر۔ سب مانتا ہوں بولیں گے، کفار مکہ میں اور اس آدمی میں جو ایک چیز کا انکار کر رہا ہے کوئی فرق نہیں ہے، سب چیزیں مانتے تھے۔ لیکن اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نے کہا کہ میں فلاں کو بھی نعوذ باللہ نبی مانتا ہوں، مسیلمہ کذاب کو، اسد انسی کو، مرزا غلام احمد قادیانی کو، یا کسی کو کہے کہ میں اس کو بھی نبی مانتا ہوں، پوری دنیا کے کسی بھی عالم سے فتویٰ پوچھ لیجئے، قرآن سے پوچھ لیجئے، حدیث سے پوچھ لیجئے، صحابہ سے پوچھ لیجئے، کیا مانتے ہیں اس کو؟ کافر۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانا ایک آدمی نے، دوسرے کو آپ کے بعد کسی کو نبی مان لیا، کافر۔ سب مان کر ایک چیز کا انکار کیا۔ تو یہ فرق دھیان رکھیے، ایک ہوتا ہے عقیدے میں انکار کرنا، دھیان دیجئے کافر کہنے کا جو فتویٰ دیتے ہیں نا لوگ، یہ فرق نہیں کرتے۔ ایک ہوتا ہے کوئی گناہ کو عملاً مرتکب ہو جانا، جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی نے چوری کی، زنا کیا، جھوٹ بولا، غیبت کی، لیکن وہ مانتا ہے کہ چوری کرنا گناہ ہے، وہ مانتا ہے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ اللہ کو ناپسند ہے اور اس پر عذاب ہو سکتا ہے، نافرمانی ہے، میں نے غلط کام کیا۔ اگر وہ یہ مان رہا ہے تو وہ کافر نہیں ہوگا، فاسق ہوگا، گنہگار ہوگا، اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ یہ کہے کہ میں چوری کر رہا ہوں اس لیے کہ میں چوری کو حلال مانتا ہوں، حرام نہیں مانتا، میں زنا کر رہا ہوں اس لیے کہ میں زنا کو حرام نہیں مانتا، اس کو اگر معلوم نہیں ہے تو پہلے بتایا جائے گا، فوراً کافر نہیں بولا جائے گا، بتایا جائے گا کہ دیکھو قرآن کی یہ آیت ہے، اللہ کے رسول کی یہ حدیث ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ حرام ہے۔ اس کے بعد بھی اگر وہ انکار کرے تو کافر ہو جائے گا۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ شریعت کی ثابت شدہ کسی چیز کو، قرآن حدیث سے ثابت شدہ کسی چیز کو اگر ایک آدمی کھلے طور سے انکار کرتا ہے، علم ہو جانے کے بعد بھی نہیں مانتا، اب ایک جیسے نو مسلم آیا تو کوئی چیز نہیں مان رہا ہے تو ہم فوراً اس کو پھر سے نہیں بول دیں گے کہ کافر ہو گیا۔ کوئی چیز نہیں معلوم ہے اسے اور اس بنیاد پر انکار کر رہا ہے تو پہلے اس کو سمجھایا جائے گا، بتایا جائے گا، اس کے آداب ہیں، احکام ہیں۔ وہ کافر کہنے کے موانع اور آداب، کسی خاص شخصیت کے لیے کافر کہنا اور عمومی طور سے کافر کہنا، اس میں بہت بڑا فرق ہے، اور وہ اصولوں کا، ضابطوں کا، اس کا علم نہ ہوتے ہوئے لوگ فتوے دے رہے ہیں آج۔ خیر، تھوڑی سی بات پھیل گئی لیکن بہت اہمیت کی حامل ہے۔ یہ جو اللہ نے کہا کہ زمانے کی قسم سارے لوگ خسارے میں ہیں، تو دنیا اور آخرت کا سارا خسارہ ہے۔ اگر اس خسارے سے بچنا ہے تو یہ 4 صفت، الا الذین آمنوا، پہلا ایمان، وعملوا الصالحات، دوسرا عمل صالح، وتواصوا بالحق، تواصی بالحق، حق کی ایک دوسرے کو تلقین کرنا، وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ یہ جو سورہ عصر ہے قرآن کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک، یہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کی ہدایت کے لیے، تفصیلات کے لیے نہیں، ہدایت کے لیے صرف یہی سورہ نازل کر دیتا تو کافی تھی۔ اس میں دین کی بنیادیں اس طرح سے سمٹی ہوئی ہیں، ایمان، سارے عقیدے، ہدایت اور علم کی چیزیں آ گئی۔ عمل صالح، عمل صالح، عمل بہت سے ہیں، کون سا ہوگا عمل صالح؟ 2 شرطیں ہیں، جس میں خلوص ہو، اخلاص، اور جس میں نبی کی متابعت ہو۔ ایک آدمی بظاہر بہت اچھا عمل کر رہا ہے لیکن سنت کے خلاف ہے۔ بدعت نیکیوں میں ہی ہوتی ہے نا، اکٹھا صحابہ کرام کے زمانے میں اکٹھا سبحان اللہ الحمدللہ جن لوگوں نے کہا، عبداللہ ابن مسعود نے مسجد سے نکال دیا۔ 15 شعبان کو ہمارے یہاں لوگ عبادت کرتے ہیں، بولو بدعت ہے تو بولتے ہیں ارے تو نماز ہی تو پڑھ رہے ہیں نا۔ تو بدعت چوری ڈکیتی زنا میں نہیں ہوتی، عبادت میں ہی ہوتی ہے، دین میں ہی ہوتی ہے بدعت، یہ ان کو سمجھتا ہی نہیں ہے۔ بدعت دین کے نام پر دین سے باہر کی چیز ہے۔ تو بہرحال یہ اگر کوئی عمل آدمی نیکی کا عمل صالح سمجھ کر رہا ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ رد ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، سب کو یہ حدیث یاد ہے۔ ایسا کوئی بھی عمل کوئی کرتا ہے جس پر اللہ کے رسول کا حکم نہیں ہے تو وہ مردود ہے، نامقبول ہے، اللہ کے یہاں قبول ہوگا ہی نہیں۔ کتنی بھی محنت کر رہے ہیں، کتنا بھی پیسہ خرچ کر رہے ہیں، رات بھر جاگ رہے ہیں، درخت کے اوپر الٹا لٹک کے آپ جا رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں حج کرنے، نہیں قبول ہوگا۔ سنت کے خلاف اگر ہے تو ایمان اور عمل صالح، خسارے سے بچنے کے لیے 2 بنیادیں، اور ایک اس کو کئی طریقے سے بول سکتے ہیں۔ ایمان اور عمل صالح جب آدمی میں ہوگا تو پہلے خود سدھرے گا، اس کی اپنی جو ہے صفائی ہوگی، تزکیہ ہوگا،
اور تربیت ہوگی. اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے یہ دو بنیادیں ہیں, ایمان, عقیدہ, اور یہی علم صحیح ہے, ہدایت ہے, اور اس کے مطابق پھر عمل کرنا, عمل صالح. اب جب آدمی سدھر گیا تو جنت کے لیے ابھی یہ بات کافی نہیں ہے, ابھی آگے اور ہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, حق کی تلقین. حق کی تلقین کو ہم یہ کہیں اسی میں شامل ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا. اس میں صرف میٹھی میٹھی سنتیں بتانا نہیں ہے, سب سے پہلے توحید بتانا ہے, مشرک کو بتانا ہے, بدعتی کو سنت بتانا ہے, شرک اور بدعت کا رد کرنا ہے, کیونکہ نہی عن المنکر بھی دین کا حصہ ہے. برائی کو آپ برائی نہیں بولیں گے, برائی سے آپ نہیں روکیں گے, بدعتی کی سے نفرت اور کراہت کا اظہار نہیں کریں گے, دل میں اس سے نفرت نہیں رکھیں گے, تو آپ مومن نہیں ہیں. یہ اللہ میں نہیں بول رہا ہوں, اللہ کے رسول نے کہا نا کہ جو برائی دیکھے ہاتھ سے روکے, اس کی طاقت نہیں زبان سے, اس کی بھی طاقت ہے تو دل سے. دل کا ایمان تو یہ ہے نا کہ کم سے کم نفرت کرو, کراہت کرو. اب اگر وہ بھی نہیں ہے تو وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِنَ الْإِيمَانِ. مسلم شریف کی حدیث بھی آپ سنتے ہیں, یاد ہے سب کو. اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے. تو تواصی بالحق. اب تواصی بالحق کرنے کے لیے, شرک کو شرک کرنے کہنے کے لیے بتائیے آج کتنے لوگوں کا جگر ہے. دعوت و تبلیغ کا جذبہ, مظاہرہ, جذباتیت بہت لوگ بتاتے ہیں, اور مجھے حیرت ہوتی ہے. ہاں, ایک طبقہ ہے جو حکومتوں سے لڑنے کی بات کرتا ہے, اس سے لڑ لو, اس سے لڑ لو, علماء بزدل ہیں, اور شرک کو شرک کہنے کی ان کے اندر ہمت نہیں ہے. اور جب آپ بولیں کہیں گے حکمت کے خلاف ہے, ارے جو انبیاء کام کی شروعات ہوتی تھی آپ وہ نہیں کرنا چاہتے. پھر وہ بولتے ہیں کہ ارے نہیں, یہ قبروں کا شرک چھوڑ کے محلوں کے شرک, وہ شرک القبور اور شرک القصور بولتے ہیں, قصور قصر کی جمع محل, تو قصور کا یعنی حکومت اور سیاست میں جو شرک ہو رہا ہے اس کا رد کرو. بتائیے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے ارد گرد جو شرکیات ہوتی تھی, آپ نے ان کو چھوڑ کے گورنمنٹ سے, سرداروں سے لڑائی کی سیاست میں کہ اقتدار مل جائے. ارے مکہ والے تو مکہ میں اللہ کے رسول سے کہہ رہے تھے کہ اگر ہم چاہتے ہیں حاکم بننا تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں, یہ دعوت چھوڑ دیجئے. تو آج کل کے تحریکی ہوتے بولتے اللہ کے رسول کو کر لینا تھا, گورنمنٹ مل جاتی. وہ بولتے اقامت دین ہے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اقامت دین کا مطلب یہ نہیں سمجھتے تھے. اقامت دین اقامت توحید کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. تو کہا نہیں, میرے ایک ہاتھ میں سورج اور چاند, حکومت کیا چیز ہے, سورج اور چاند لا کے رکھ دو, نہیں مال باز آؤں گا. یہ بیان کرتے ہیں نا لوگ, کتنی کھلی چیز, کتنی واضح چیز ہے. لیکن آج مسلمان کہتے ہیں یہ واقعات بیان کرتا ہے, غور نہیں کرتے. تو کہنے کا مطلب کہ جب آپ ایمان عمل صالح کے بعد تیسرا نمبر ہے حق کی تلقین کرنا ایک دوسرے کو, یہ کرو, یہ صحیح ہے, یہ توحید ہے, حق میں سب سے بڑا حق توحید ہے, یہ کرو, اختیار کرو. اور تمام انبیاء نے یہیں سے شروعات کی. حضرت ابراہیم کی زندگی کو ابھی ہم پڑھیں گے, سنیں گے, سنائیں گے, قربانی کریں گے, حج کر رہے ہیں, لیکن ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی جو بنیاد ہے اس کو چھونے سے ڈرتے ہیں اور دعوت و تبلیغ کا دم بھرتے ہیں. تو کس طریقے پہ آپ دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں؟ انبیاء کے طریقے سے چھوڑ کے جب آپ کریں گے تو کیا فائدہ ہے؟ تو اس کے تواصی بالحق, ہاں, ایمان ہوگا صحیح, عمل ہوگا صحیح, تو تواصی بالحق ہوگی صحیح. جب آپ کا ایمان ہی صحیح نہیں ہے, آپ کے پاس علم ہی نہیں ہے کہ صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, شرک کیا ہے, بدعت کیا ہے, آپ کا عمل بدعتوں سے بھرپور ہے, تو آپ جب تبلیغ کریں گے تو آپ بدعت کی تبلیغ کریں گے, غلط منہج کی تبلیغ کریں گے. مطلب وہی ہوگا کہ صفائی حاصل کرنے کے لیے گندے پانی سے غسل کریں گے تو اور گندگی بڑھائیں گے. یہی ہو رہا ہے کہ بدعت پھیلا رہے ہیں لوگ, حق نہیں پھیلا رہے ہیں, ناحق پھیلا رہے ہیں, حق کا رد کرتے ہیں کیونکہ مسلک کے خلاف ہے, ان کے بنائے ہوئے اصولوں کے خلاف ہے. تو جو حق بیان کرتا ہے اس کا رد کرتے ہیں. تو تواصی بالحق کی بجائے آج تواصی بالباطل بہت سے مسلمان کر رہے ہیں, اس کے الٹ ایک دم. اور جب باطل کی تواصی اور باطل کی تلقین کر رہے ہیں, حق کا رد کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آئے گی یا عذاب آئے گا؟ مسلمانوں پر پوری دنیا میں عذاب اسی لیے. جھوٹی حدیثیں بیان کریں گے, جھوٹی کو جھوٹی کہو تو یہ اس سے لڑیں گے, غلط باتوں کو صحیح اور صحیح کو غلط کہیں گے, سنت کو بدعت, بدعت کو سنت کہیں گے. کہہ رہے ہیں ہمارے گرد و پیش میں, اس کے باوجود یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ علم حاصل نہیں کر رہے ہیں. پہلی بنیادی غلط ہے. صحیح ہدایت, صحیح ایمان, صحیح یقین کیا ہے؟ تو میں آگے بڑھتا ہوں. اور آخری چیز ہے تواصی بالصبر, صبر کی تلقین. جب آپ حق کی تلقین کریں گے تو صبر کی ضرورت پڑے گی, کیونکہ لوگ آپ کی مخالفت کریں گے, آپ پر الزام لگائیں گے, جھوٹ بولیں گے, جھوٹے واقعات آپ کی طرف منسوب کریں گے, کیسی کیسی باتیں.
پوری تاریخ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک جتنے لوگ دعوت و تبلیغ میں جن کے نام مشہور ہیں تاریخ میں پڑھیے، مخالفین نے ان پر الزامات لگائے، ان کے تعلق سے جھوٹ بولے. آج بھی آپ کئی چیزیں محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور دوسرے ائمہ اور محدثین، امام بخاری رحمہ اللہ، یہ میں موٹے موٹے نام جو مشہور ہیں وہ لیا ہوں. ایسے 50 بلکہ سینکڑوں نام آپ لے سکتے ہیں کہ جنہوں نے دعوت و تبلیغ بے لاگ پیش کی، صحیح عقیدہ پیش کیا، ان کے خلاف بدعتی اور اہل بدعت نے بڑے مخالفت کی، بہت سے الزامات لگائے. یہ جو میں نے نام لیے نا، ان کے الزامات کی براءت اور وضاحت کے سلسلے میں علماء نے کتابیں لکھی کہ ان پر یہ الزام لگایا جاتا ہے، غلط ہے. ان کی کتابیں اس کا رد کرتی ہے، پھر بھی لگانے والے مانتے نہیں ہیں. ہم دیکھیے آج کے زمانے میں اہل الحدیث، ہمارے تعلق سے ایسی کتنی باتیں مشہور ہیں اہل الحدیث جو ہم کہتے ہی نہیں ہیں، مانتے ہی نہیں ہیں، بلکہ رد کرتے ہیں. کتنے لوگ یہ کہتے ہیں اور عوام نہیں عالم. ہاں، ایک مرتبہ یہاں کیا نام ہے چھولا پور میں ایک مفتی صاحب بولتے تھے، باقاعدہ مفتی نہیں تھے لیکن مشہور تھے. ان سے مجھ سے کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کے صحابہ کرام کو اہل الحدیث جو ہے حضرت عثمان کو بدعتی بولتے ہیں وہ اذان کے سلسلے میں. میں نے کہا آپ نے کہیں پڑھا ہے کسی اہل حدیث عالم کو؟ کہا نہیں میں نے سنا ہے، لوگ کہتے ہیں، ان کے علماء لکھتے ہیں. میں نے کہا آپ ایک اہل حدیث عالم کی تحریر بتا دیجئے یا تقریر سنا دیجئے جس نے یہ لفظ استعمال کیا ہوا حضرت عثمان غنی کے تعلق سے. ایک کا دعویٰ کر رہا ہوں، تحریر یا تقریر. اور میں ابھی بول دیتا ہوں کہ اگر کوئی کسی نے کہا ہوگا تو یہ لکھ لیجئے، میرا عقیدہ ہے اور تمام اہل حدیث مانیں گے کہ وہ اہل حدیث ہو ہی نہیں سکتا. ایک اہل حدیث نے. لیکن اب دیکھیے میں کہہ رہا ہوں اتنی شدت سے، مگر جو دہرانے والے ہیں وہ دہراتے رہیں گے. حضرت عمر کو بدعتی بولتے ہیں اہل حدیث. کہاں ہے بھائی؟ اپنی بات کو صحیح کرنے کے لیے غلط بات کو صحیح کرنے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں. حضرت عمر کا نام آئے تو ایک بات اور یاد آئی، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے عورتوں کو مسجد جانے سے روک دیا تھا. یہ کہاں ہے؟ میں نے کئی دوستوں سے، یعنی اپنے اہل علم دوستوں سے جو حنفیوں میں عالم ہیں ان سے بھی پوچھا اکا دکا سے کہ بھئی وہ کہاں ہے، وہ دلیل بتائیے کہ جس میں حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کو مسجد آنے سے روکا تھا. مجھے نہیں ملی، آپ بتا دیجیے. مجھے تو یہ ملا کہ حضرت عمر نے نہیں روکا. بخاری میں ہے، موطا امام مالک میں ہے اور شاید مسلم میں بھی مل جائے کہ حضرت عمر کی بیوی مسجد سے واپس لوٹی تو ان کے ایک بیٹے نے کہا کہ آپ کہاں گئی تھی؟ مسجد کا پتہ نہیں کہ آپ کے شوہر عمر فاروق اس کو ناپسند کرتے ہیں. تو کہا ناپسند کرتے تو منع کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ منع اس لیے نہیں کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کرنے سے منع کیا ہے. لا تمنعوا اماء اللہ عن بیوت اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں کے جانے سے مت روکو. تو اس نے کہا کہ اس لیے منع نہیں کرتے کہ اللہ کے رسول نے منع کرنے سے منع کیا. تو حضرت عمر کی یہ جرأت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کے خلاف بولے، ہو نہیں سکتا. عمر فاروق قرآن حدیث کے خلاف جائے. تو حضرت عاتقہ وہ بھی صحابیہ تھیں، علم والی تھیں، ایمان والی تھیں. انہوں نے کہا کہ جب تک وہ منع نہیں کریں گے میں جاتی رہوں گی. حضرت عمر نے منع نہیں کیا. کہاں منع کیا بتائیے؟ تو یہ غلط باتیں اپنی تائید میں بیان کرتے ہیں اور اہل حدیث کے بارے میں یہ صحابہ کو یہ بولتے ہیں، ان کی گستاخی کرتے ہیں، اماموں کی گستاخی کرتے ہیں، فلاں کی ایسی باتیں ہیں جس کا حقیقت سے دور دور تک تعلق نہیں. اور یہ تو میں نے 2-3 مثالیں دی، بہت سی ایسی چیزیں جو آپ پڑھیں گے تو عجوبہ لگے گا اور جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لوگوں میں مشہور ہے. اور لوگوں میں اگر عوامی سطح پہ صرف ہوتی تو بات غنیمت تھی. میں نے حیرت کی کہ بڑے بڑے علماء اسے کہتے لکھتے ہیں. اور یہ بھی میں حق کی دلیل مانتا ہوں کہ ان کے پاس اہل حق کے خلاف کوئی مضبوط بات ہے ہی نہیں. جو ان کا چھوٹا بولتا ہے وہی بڑا بولتا ہے. کھوکھلی باتیں، غلط باتیں، منسوب باتیں، یا غلط کشید کی ہوئی ہے یا غلط منسوب کی ہوئی ہے. خیر بات تھوڑی پھیل گئی، تھوڑا سا مضمون ہے، میں آگے مزید دلیلیں پڑھتا ہوں. یہ جو ہے کہ صبر کی تلقین کرتے ہیں، تو میں نے اس میں یہ بتایا کہ جب آپ حق کی تلقین کریں گے تو لوگ مخالفت کریں گے، آپ کو بھی ڈٹنا پڑے گا. دعوت کا کام کرنے میں اپنا کام دھندا چھوڑنا پڑتا ہے، دین سیکھنا پڑتا ہے. ان سب چیزوں میں صبر کی ضرورت ہے. ایک بات تو علامہ ابن تیمیہ کا قول پیچھے اس میں ہے کہ ایمان سیکھنے میں بھی، یعنی علم سیکھنے میں بھی صبر کی ضرورت ہے. الا الذین آمنوا، وہاں بھی صبر کی ضرورت ہے. وعملوا الصالحات، نیک عمل کرتے ہیں، یہاں بھی صبر کی ضرورت ہے. وتواصوا بالحق، یہاں بھی صبر کی ضرورت ہے. صبر بہت اہم ہے. آگے عبارت میں آ جائے گا، میں اب اپنی بات نہ کہتے ہوئے عبارت پڑھ دیتا ہوں. ہاں، مزید ارشاد باری تعالیٰ ہے. ایک اور آیت نقل کی، وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ. ہاں، اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق
اور یعقوب کو یاد کرو، لوگوں کو سامنے ان کا ذکر کرو یا یاد کرو، دونوں ترجمہ کرتے ہیں. ہاں، جو ہاتھوں والے اور کانوں والے تھے. ہاتھوں والے اور کانوں والے مطلب طاقت اور قوت والے تھے، اللہ کی عبادت و ریاضت میں بھی اور اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے میں بھی پوری سرگرمی سے، قوت سے، کہیں کوئی کمزوری دکھائے بغیر کام کرتے تھے. ایک معنی یہ کیا لوگوں نے، ایک معنی یہ کیا کہ اللہ کا احسان تھا ان پر، اللہ ایدی والابصار، اور ایک معنی یہ کہ وہ لوگوں پر نگرانی کرتے تھے، لوگوں کی کو دعوت و تبلیغ کر کے ہدایت کے راستے طاقت کے ساتھ دعوت کا کام کرتے تھے. علم نافع ہی، آگے کا جملہ غور سے سنیے، ہاں، علم نافع ہی اصل ہدایت ہے. علم نافع ہی اصل ہدایت ہے. جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم جو قرآن میں ہے، جب ہم کہتے ہیں اللہم انی اسألک الہدی جو حدیث میں ہے، سنت ہے دعا کہ ہم ہدایت مانگتے ہیں، تو ہم صحیح علم مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہم کو صحیح علم دے. صحیح علم ہی صحیح ہدایت دے بتائے گا، اور صحیح ہدایت اسی وقت ہوگی جب صحیح علم ہے. تو دونوں ایک دوسرے سے جڑا ہے، اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ علم نافع ہی اصل ہدایت ہے اور عمل صالح ہی اصل کامیابی ہے. آپ کے پاس صحیح علم ہو اور پھر صحیح علم کے ساتھ صحیح اچھا عمل ہو، یہ کامیابی ہے. ہاں، پہلے کی ضد گمراہی ہے، یعنی جو ہدایت ہے، علم نافع یا صحیح علم ہدایت ہے، ہدایت کی ضد کیا ہے؟ گمراہی، مطلب جہالت اور گمراہی ساتھ ہوگی. اور دوسرے کی ضد ناکامی ہے، یعنی عمل صالح کامیابی ہے تو اس کے عمل صالح کی ضد کامیابی کی ضد ناکامیابی ہے، یعنی جو برا عمل ہوگا، جو بدعت ہوگی. گمراہی عمل ہے بغیر علم کے. گمراہی کون سی چیز ہے؟ بغیر علم کے آپ عمل کریں، غلط علم کے ساتھ عمل کریں. یہاں میں بڑھا رہا ہوں، اور آپ کے پاس علم نہیں ہے کہ یہ سنت ہے کہ نہیں، یہ شرک اور توحید ہے کہ نہیں. ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لگا کے دعا مانگ رہے ہیں، آدمی بتا رہا ہے کہ یہ غلط ہے. امام حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ حرام ہے، لیکن نہیں مان رہے آدمی. یہ میں نے امام حنیفہ کا نام اس لیے کہ لوگ ان کی طرف نسبت کرتے ہیں ہمارے یہاں زیادہ تر لوگ، اور وہ بھی یہ کر رہے ہیں. قرآن حدیث سے وہ ثابت نہیں ہے لیکن کر رہے ہیں. اب ہم بتا رہے ہیں نہیں مان رہے ہیں. جھوٹی حدیث مانیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے لگایا تھا وسیلہ، من گھڑت حدیث ہے، بتا رہے ہیں نہیں مانتے ہیں. مطلب کیا ہوا کہ جہالت پر قائم ہے، اور جب جہالت پر عمل کر رہے ہیں تو گمراہی آتی ہے. تو کہا گمراہی عمل ہے بغیر علم کے، اور ناکامی خواہشات نفس کی پیروی ہے. جب آپ دین پر عمل بغیر علم کے کر رہے ہیں تو گمراہ ہیں، اور جب آپ غلط خواہشات نفس اپنی پسند سے کام کر رہے ہیں قرآن حدیث کی بجائے، تو آپ جو ہے ناکامی کی طرف جا رہے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے کہ تمہارا ساتھی رسول نہ راہ بھولا ہے اور نہ غلط راستے پر چلا ہے. دو باتیں ہیں، راہ بھولنا اور غلط راستے پہ چلنا. ایک رشد کی ہدایت غی ہے، اور ضلالت کی ضد جو ہے ہدایت ہے. دونوں باتیں آ گئی، اور ہدایت اور کامیابی کے لیے علم اور صبر کی ضرورت ہے. اسی لیے سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سن لو صبر کا مقام، صبر کی اہمیت بتا رہے ہیں. صبر اور یقین سے میں امامت ملتی ہے، وہ ہے. تو صبر کا مقام حضرت علی بتا رہے ہیں کہ صبر کا مقام ایمان میں ویسے ہی ہے جیسے جسم میں سر کا مقام ہے. جیسے ہمارا دھڑ ہے یہ، اور یہ ہمارا سر ہے. تو دھڑ سر جب اکٹھا رہے گا تبھی انسان رہے گا. اگر سر کو دھڑ سے الگ کر دو تو یہ دھڑ کا کوئی مطلب ہے؟ ایسے ہی اگر ہمارے ایمان سے صبر الگ ہو جائے تو ہمارے دھڑ سے سر الگ ہو گیا. کوئی بھی چیز کرنی ہے، نیک عمل، دین پر عمل کرنا ہے، گمراہی سے رکنا ہے، اس میں ہر جگہ آپ کے اندر جو بھی خوبی ہے، اگر آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں اس میں صبر کی ضرورت ہے. آپ خودداری برتنا چاہتے ہیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچنا چاہتے ہیں، صبر کی ضرورت ہے. بہادر بننا چاہتے ہیں، صبر کی ضرورت ہے. جو بھی نیکی کرنا چاہتے ہیں صبر کی ضرورت ہے. صبر ہوگا تو آپ وہ نیکی کر پائیں گے. جس گناہ سے بچنا چاہتے ہیں صبر کی ضرورت ہے. اپنے آپ پر کنٹرول کرنا. زنا کا موقع ہے، اکیلے میں آپ موبائل پر گندی چیز دیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ اپنے آپ کو روک رہے ہیں، آپ صبر کر رہے ہیں کہ اللہ کو ناپسند ہے، نہیں دیکھ سکتا. لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے. اپنے آپ کو روک لیا، صبر ہے. ہاں، میں کاغذ میں ہیر پھیر کر کے بھائی کی پراپرٹی کو اپنے نام پہ کر سکتا ہوں، پڑوسی کے گھر کو اپنے گھر میں ملا سکتا ہوں، لیکن میں اگر ہیر پھیر کر لوں تو دنیا کے قانون سے تو میرا معاملہ بن جائے گا بظاہر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نہیں بچوں گا. تو میں یہ کر سکتا ہوں، میرے پاس پاور ہے، نہیں کر سکتا. ہاں، امیر المومنین ہے، حاکم ہے، سیاستداں ہیں، گورنر ہے، کلیکٹر ہے، غریبوں کو پر ظلم کر سکتا ہوں، نہیں کروں گا کیونکہ اللہ نے منع کیا ہے، اللہ کے پاس حساب دینا ہے. اپنے آپ کو روکا، یہ صبر ہے. غور کیجئے، ہر جگہ صبر کی ضرورت ہے.
تو کہا کہ سر کے جدا ہونے سے جسم ختم ہو جاتا ہے، ہاں ایسے ہی صبر کے ختم ہونے سے ایمان کی سلامتی نہیں رہے گی۔ پھر آواز بلند کر کے کہا، حضرت علی کا ہی قول چل رہا ہے، آواز بلند کر کے سن لو، جس کے پاس صبر نہیں اس کے پاس ایمان نہیں، جس کے پاس صبر نہیں اس کے پاس۔ یہ شرح اصول اعتقاد اہل سنت لالکائی اور ایک اور مجموع الفتاوی کا حوالہ دیا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا، ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا کہ ہر فتنے کی جڑ، ہمارے یہاں جتنے بھی فتنے ہیں، ہر فتنے کی جڑ شریعت پر رائے اور عقل، شریعت پر رائے کو اور عقل پر خواہشات نفس کو مقدم کرنا ہے۔ دین قرآن حدیث ایک بات کہہ رہی ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں میری سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ جتنے ہیں نا اللہ کے اسماء و صفات کا انکار کرنے والے، صحابہ کرام پر تنقید کرنے والے، حدیثوں کا، ثابت شدہ حدیثوں کا انکار کرنے والے، ان کی تعویل کرنے والے، ہاں بدعت کا جتنے بدعتی ہیں، یہ شریعت پر رائے کو یا خواہشات نفس کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیے ان کے پاس کیا دلیلیں ہوتی ہیں۔ اور دوسرا کہہ رہے پہلا شبہات کے فتنے کی جڑ ہے، یعنی جب آپ رائے اور عقل کو جو ہے ترجیح دیتے ہیں ایمان کے سلسلے میں، تو یہ شبہات کے فتنے کی جڑ ہے۔ اور دوسرا شہوات کے فتنے کی جڑ ہے، یعنی یہ خواہشات نفس کی پیروی جب آدمی کرتا ہے، ہاں تو کہہ رہے ہیں شبہات کے فتنے کو یقین اور شہوات کے فتنے کو صبر سے ختم کر سکتے ہیں۔ تھوڑا سا گنجلک ہو گیا، میں ایک آسان سے جملے میں بول دوں، ہاں کہ یقین اور ہے نا، ہماری اصول کیا چل رہا ہے کہ امامت اللہ کس سے دیتا ہے؟ صبر سے اور یقین سے۔ تو یقین جب ہوگا تو آدمی شبہات کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ شبہات کے فتنے سے انسان کے عقیدے بگڑتے ہیں، تو جب یقین ہوگا تو آپ کا عقیدہ صحیح رہے گا، بگڑے گا نہیں، الٹے سیدھے لوگ پیدا ہوں گے، اگیں گے، لانچ ہوں گے، آپ ان سے متاثر ہو کے مرتد بدعتی نہیں بنیں گے اگر آپ کے اندر یقین ہے۔ یہ جتنے لوگ ہاں ایسے بدعتیوں کی تقریروں کو پسند کر کے آج ان کو فارورڈ کر رہے ہیں، ان سے متاثر ہیں، ان کے ناموں پر بحث کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیوں ان پر ٹائم پاس کرتے ہیں، جہاں جاؤ مرزا انجینئر کے بارے میں کیا کہنا ہے، وہ فلاں جگہ ایسا بولا ہے، کیوں سنتے اس جاہل کو؟ علماء ربانی وہ اگر آپ نہیں مانتے تو کم سے کم یہ تو دیکھ رہے ہیں نا کہ متنازع ہے۔ میں جاہل کہہ رہا ہوں، آپ نہیں مان رہے ہو، ٹھیک ہے چلو، جاہل کیوں کہہ رہا ہوں، بلا دلیل نہیں بولتا، سامنے آ جائے تو بات کروں گا۔ پاکستان میں وہاں بکواس کرتا ہے کہ میں علماء کو چیلنج دیتا ہوں، آتے نہیں ہیں۔ ہمارا نوجوان ہندوستان والا متاثر ہوتا ہے، اسے پتہ ہونا چاہیے، معلوم کرے۔ علماء جب اس کے پاس جاتے ہیں تو گھر سے نہیں نکلتا، ملتا ہی نہیں، کہا تھا ٹائم نہیں ہے، مدرسے میں بلایا نہیں گیا، کہا میں کسی کے مدرسے میں نہیں جاتا۔ تو جو آدمی گیا تھا بولے ایسے کیسے کہہ رہے ہیں آپ اہل حدیث علماء بلا رہے ہیں مدرسے میں تو بول رہے ہیں میں وہاں نہیں جاؤں گا، اور آپ پچھلے مہینے میرے ساتھ گئے تھے شیعوں کے مدرسے میں اور گھنٹوں تھے وہاں ان کے پاس بات کر رہے تھے۔ کتاب میں نے پڑھا، مقدمے میں ایک کتاب موبائل پہ آئی تھی، علماء رد کر رہے ہیں اس کا۔ تو اب اس کو سن رہے ہیں تو اس سے کون متاثر ہو رہا ہے؟ یہ متاثر ہونے والے کون ہیں؟ جن کی تربیت صحیح منہج پر نہیں ہوئی۔ جتنے لوگ، میں اکثر اب پرانے لوگ، پہلے اہل حدیثوں کے سماج میں یہ مصیبت نہیں تھی، آج ہے۔ پہلے کیوں نہیں تھی؟ پہلے عقیدے پہ محنت تھی، گھر گھر میں ایک قسم کی تربیت ہوتی تھی۔ آج ہمارے گھروں میں عقیدے کی تربیت نہیں ہے، ہمارے یہاں علماء سے پہلے کی طرح تعلق نہیں ہے نئی نسل کا، لہٰذا سیکھ نہیں پاتے۔ کوئی آدمی نیا اہل حدیث بنا، بہت غور سے سنیے، نیا اہل حدیث بنا یا پرانا ہی گھریلو ہے، لیکن جب وہ اپنا ہی عقیدہ اور منہج نہیں جانتا اور مخالفین کے اعتراضات کو سننے لگتا ہے تو لگتا ہے اس کا جواب نہیں ہے، اس کے پاس نہیں ہے تو سمجھتا ہے علماء کے پاس بھی نہیں ہے۔ اس نے نہیں سنا تو مرزا کی جاہلانہ بات کو مان لیتا ہے کہ ارے اس کو میں جو بیان کر رہا ہوں علماء اس کو بیان ہی نہیں کرتے۔ مجھے بہت حیرت ہوتی ہے، ہاں اس کا کئی طریقے سے لوگ جواب دیتے ہیں، میں ایک اور جواب دے دوں۔ جب مرزا علی انجینئر کہتا ہے کہ میں جو بیان کر رہا ہوں اس کو علماء بیان نہیں کرتے، تو یہ بات سمجھ لو کہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ جو علماء بیان کرتے وہ میں نہیں کر رہا ہوں۔ اس کا ایک پہلو یہ ہوا نا کہ وہ خود اعتراف کر رہا ہے کہ میں عالم نہیں ہوں، جاہل ہوں، ہاں اس لیے وہ بیان کر رہا ہوں جو علماء بیان نہیں کرتے، تو اس کا خود اعتراف ہے ایک بات۔ اور جو چیز ہے اگر وہ جاہل ہے، غلط باتیں بیان کر رہا ہے تو وہ چاہیے بھی نہیں ہمیں، کیونکہ علماء صحیح بولتے ہیں تم غلط بول رہے ہو۔ تیسری بات یہ کہ اگر وہ چیز تاریخ کی ہے یا سچی ہے تو آپ کو کہاں سے پتہ چلی؟ علماء نے تو چھپا لیا تھا، تو تم کہاں سے کھود کے لے آئے؟ کتابوں میں کس نے لکھی؟ بیان کس نے کیا؟ کہاں سے تم کو مل گئی؟ حوالہ دیتے ہو تو اس حوالے کے لکھنے والے صحیح بخاری کے امام بخاری ہے نا محدث، تو انہوں نے چھپایا کیا؟ انہوں نے لکھا، تم اس کو نقل کر رہے ہو۔
اب اس میں خیانت کر رہے ہو, غلط معنی نکال رہے ہو, یہ تمہاری جہالت ہے, سمجھ نہیں رہے ہو. تیسری چیز یہ, ایک اور پہلو یہ ہے کہ علماء کرام کو یہ پتہ ہے کہ کہاں کیا بیان کرنا چاہیے. پہلی جماعت میں پڑھنے والے بچے کو ایم اے پی ایچ ڈی اور بی اے ایم اے والے کے سبق کو نہیں پڑھانا چاہیے. یہ مرزا کو نہیں معلوم ہے کیونکہ جاہل ہے نا. علماء اس لیے بیان نہیں کرتے کہ عوام میں جو چیز بیان کرنے سے فتنہ ہو اس سے رک جانا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو کہا تھا نا, کیا تم جانتے ہو اللہ کا حق بندوں پر, بندوں کا اللہ پر کیا ہے؟ تو کہا اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں. کہا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اس کے ساتھ شرک بالکل نہ کریں, توحید پر رہیں, صرف اسی کی عبادت کریں, اور جب وہ یہ حق ادا کریں تو بندوں کا حق یہ بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کے مطابق متعین کیا ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے. یعنی ایک آدمی شرک کے بغیر مر جائے گا تو اگر پوری توحید ہے تو بالکل عذاب سے بچ جائے گا. توحید ہے لیکن کچھ کمزوری ہے, گناہ ہے, تو ہو سکتا ہے گناہوں کے زیادہ ہونے کے واسطے کچھ عذاب دے اللہ کی مشیت اور فیصلے کے مطابق. جب وہ چاہے گا تو دے گا, ورنہ معاف کر دے, یا اگر جہنم میں گیا بھی تو نکل جائے گا. تو یہ جب اللہ کے رسول نے بتایا تھا, معاذ نے کیا کہا, کیا میں لوگوں کو بشارت نہ دے دوں, خبر نہ دوں؟ کہا نہیں, ورنہ لوگ اسی پہ بھروسہ کر لیں گے. تو اب مرزا بولے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپا لیا, لوگوں کو بتایا نہیں. تو حضرت معاذ کو کس نے بتایا؟ اللہ کے رسول نہیں بتایا نا, عام لوگوں کو نہیں بتایا. کیوں؟ اس کی وجہ بتائی. لیکن مرزا جیسا آدمی بولے گا کہ ارے چھپا لیا, دیکھو بتایا نہیں. علماء چھپاتے ہیں, علماء اسی اصول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کچھ چیزیں کہیں نہیں بیان کرتے. تو یہ وجہ ہے, سب جگہ بیان نہیں کرتے ایسا نہیں ہے. خیر, تو ایسے آئے لوگوں کو لوگ سن رہے ہیں, کیوں سن رہے ہیں, کیوں مان رہے ہیں؟ میں اس کی وجہ بتا رہا ہوں کہ اپنا منہج جنہوں نے سیکھا نہیں, نئے نئے آئے, تربیت ہوئی نہیں, اور معترضین کو سننے لگے, غلط لوگوں کی باتوں کو سننے لگے. ان کی دلیلوں میں کتنی جان ہے ان کو نہیں پتہ, وہ جو اعتراض کر رہے ہیں اس کے کتنے مضبوط جواب ہے یہ نہیں جانتے. اور علماء کی باتیں جب ان کے دلوں میں وہ شبہات مضبوط ہو جاتے ہیں, اب جب اس کو مان لیا تو اب جو دلیلیں آتی بھی ہے ان کو اس کو قبول نہیں کرتے, کیونکہ دل میں وہ چیز گھر کر گئی ہے. سمجھیے یہ چکر. اور اس بنیاد پہ یہ ضروری ہے کہ جو ہماری اس طرح کے مجلسیں ہوتی ہیں درس تدریس کی, صحیح منہج, صحیح اصول, صحیح عقیدے سیکھنے اور سکھانے کی, یہ کتنی ضروری ہے ہمارے بچوں کے لیے. ہم اس کو لائٹ لیتے ہیں, نتیجہ کیا ہو رہا ہے, ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں, بچے مرتد ہو رہے ہیں, بچے بدعتی ہو رہے ہیں, صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والے ہمارے گھر میں پل بڑھ رہے ہیں, جن کو گھر سے نکال دینا چاہیے اگر یہ برائی ہے تو, اگر سدھرتے نہیں ہیں. تو کہا دوسرا شہوات کے فتنے کی جڑ ہے, یعنی خواہشات نفس. شبہات کے فتنے کو یقین اور شہوات کے فتنے کو صبر سے ختم کیا جا سکتا ہے. زنا کا ضد ہو رہا ہے, کا دل ہو رہا ہے, چوری کا دل ہو رہا ہے, آدمی رکھتا ہے, لیکن میں نے کہا صبر کر لے گا تو بچ جائے گا. تو صبر سے آدمی اپنی شہوتوں پر کنٹرول کر سکتا ہے, یقین سے آدمی عقیدے اور ایمان پر کنٹرول اور حفاظت کر سکتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دین میں امامت کو انہی دونوں چیزوں سے مربوط کیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً, ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو امام بنایا, قائد, پیشوا, لیڈر بنایا. ہاں, یہدون بِأَمْرِنَا, جو ہمارے حکم کی ہدایت کرتے تھے. فلاں مولوی صاحب کی, فلاں ڈائری کی, فلاں فلسفی کی, فلاں دانشور کی, جو عالم بھی نہیں ہے ان کی تقریروں کو فارورڈ نہیں کیا, ان کی لال ڈائری کو نہیں پڑھا, وہ جو بولتے ہیں وہی مانیں گا. ہاں نہیں, ہمارے حکم کی. اور اللہ کا حکم کہاں ہے؟ آج قرآن میں ہے اور حدیث میں ہے. جب وہ ہمارے حکم کی لوگوں کو رہنمائی کریں. دیکھیے امام اور قائد کے لیے یہ بھی ضرورت ہے قوم کے لیے تواسب الگ کرے. تو ہمارے حکم کی جنہوں نے رہنمائی کی, حکم کے ساتھ رہنمائی کی, یعنی شریعت حقہ کے ساتھ. لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون, وہ پہلے والے جملے میں علم بھی آ گیا. اور پھر دوسری صفت کیا بتائی ان کی؟ جب انہوں نے صبر کیا اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے. اور یہ جان لیں کہ دین میں امام اسی وقت بن سکتے ہیں. بس کسی کو اگر شوق ہے بڑا بننے کا تو یہ صفت لائے. دین میں امام اسی وقت بن سکتے ہیں جب توحید کی طرف دعوت دیں اور اسی کی بنیاد پر دوستی اور دشمنی کریں. کتنے مسلمان ہیں ایسے, بہت مشکل سے ملتے ہیں, بھیڑ بھاڑ میں بھی دو چار ملیں گے. ہاں, اللہ کے لیے دوستی, اللہ کے لیے دشمنی. اچھے اچھوں کا جگر نہیں ہے کہ بھائی جو بدعتی ہے, جو مشرک ہے, ہم اس سے محبت نہیں کرتے. یہ تو بچپن کی دوستی, رشتے اور پتہ نہیں کیا کیا نبھاتے ہیں. وہ حضرت ابراہیم تھے, شرک ہے تو باپ کو چھوڑ دیا, اللہ کا حکم ہے تو بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دی. ہاں, باپ کی محبت شرک سے دوستی نہیں کروائی, بیٹے کی محبت اللہ کے حکم کو ماننے سے رکاوٹ نہیں بنی. یہ ہے توحید. ہم پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, بیان کرتے ہیں, لیکن دور دور تک ہم عمل نہیں کریں گے. ارے نہیں, کون جھنجھٹ میں پڑے, کون جنت کے راستے پہ جائے.
یہ سوچیے، یہ کہیے جھنجھٹ میں نہیں پڑنا دین کے معاملے میں، مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ جنت نہیں چاہیے. کیا کوئی مسلمان بولے گا؟ نہیں بولے گا. اب آپ جنت چاہتے ہیں تو راستہ یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کے اندر یقین ہونا چاہیے. امام بننے کے لیے توحید کی طرف دعوت دینا چاہیے، صرف ماننا نہیں، دعوت دینا. اور اسی کی بنیاد پر دوستی اور دشمنی کریں. اب جو شیعوں کی تائید کرے گا، رافضیوں کی، جو توحید نہیں مانتے، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، صرف لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے، محمد رسول اللہ نہیں پڑھتے، حضرت علی کو اللہ اور رسول کا، اماموں کو اللہ اور رسول کا درجہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو قدرت والا، قدرت کاملہ والا نہیں مانتے. ہاں، علم الہی میں بات کے روافض جو ہے انکار اور تعویل کرتے ہیں، تقدیر کے تعلق سے ان کا عقیدہ درست نہیں ہے، قرآن کو محرف مانتے ہیں. تو جب وہ ایسا مانتے ہیں تو ان سے دوستی کرنے والا صحیح مومن نہیں ہو سکتا، توحید والا نہیں ہو سکتا، اسلام پسند تو بالکل نہیں ہو سکتا. ہاں، اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی کی صفت کو اس نے سمجھا ہی نہیں ہے. ہاں، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں کے ساتھ آزمایا، امتحان لیا، ہاں، تو اس نے انہیں پورا کر دیا. حضرت ابراہیم نے جب جو اللہ نے کہا پورا کر دیا. ہاں، فرمایا بے شک میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. جب آدمی توحید پر پورا اتر گیا، اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے سب مان لیا، تب اللہ نے امام بنایا. امامت کس لیے کیسے ملتی ہے بتا رہے ہیں. ہاں، کہا میری اولاد میں سے بھی، حضرت ابراہیم نبی تھے، اپنی حد تک نہیں سوچتے تھے، اپنی قوم اور اپنی نسل کو سوچتے تھے. تو کہا مجھے تو اللہ تو امامت دے رہا ہے، میری اولاد. کہا فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا، یعنی جو میں نے عہد کیا ہے کہ امام ایسے ایسے کو بناؤں گا، تو جو ظالم ہے وہ امامت کی اہلیت نہیں رکھتا. مطلب تمہاری اولاد میں بھی امامت اس کو ملے گی جو تمہاری صلاحیتوں پر پورا اترے گا، تمہارے دین اور منہج پر، ملت پر پورا اترے گا. مزید ارشاد ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر. گہرائی سے ترجمہ خالی اچھی طرح پڑھ لیں تو لگے گا کہ آج کے مسلمان، ہم اور آپ اور مسلمانوں کی اکثریت اصلی دین سے کتنے دور ہیں. کہہ رہے ہیں کہ یقیناً تمہارے لیے ابراہیم اور ان لوگوں میں جو اس کے ساتھ تھے ایک اچھا نمونہ ہے. یہاں ابراہیم کے ساتھیوں سے مراد انبیاء کرام ہیں، آگے کے جملے سے وہ ثابت ہو رہا ہے. جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، ابراہیم کے ساتھی انبیاء ہیں، کیوں؟ کیونکہ انبیاء کی قوم ہوتی ہے. تو آگے کا جملہ ہے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، ہر نبی نے اپنی اپنی قوم سے کہا. کیا کہا؟ بے شک ہم تم سے اور ان تمام چیزوں سے بری ہیں جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو. تمام انبیاء کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں نمونہ ہے کہ جن کو اللہ کے سوا پوج رہے ہیں لوگ، تو کیا کہہ رہے ہیں حضرت ابراہیم اور انبیاء کہ ہم تم سے بھی بری ہیں اور جن کو تم پوج رہے ان سے بھی بری ہیں. اللہ کو ماننا صرف کافی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ جن کی عبادت ہوتی ہے ان کا انکار کرنا بھی ضروری ہے. یہ انبیاء کا طریقہ ہے. اسی لیے ہمارے کلمے میں الا اللہ سے پہلے لا الہ ہے، کوئی معبود نہیں، سب کا انکار ہے پہلے، پھر اللہ کا اقرار ہے. اب لوگ انکار کرنا نہیں چاہتے، تو بھی خوش تو بھی خوش، یہ بھی صحیح اور وہ بھی صحیح، گائے بھی گابن بول بھی گابن. ہاں، کسی بھی راستے پہ چلو، راستے الگ الگ ہے، منزل ایک ہے نا. بکواس، قرآن حدیث کے خلاف. یہاں یہ اس معاملے میں کوئی لاگ لپیٹ نہیں، بالکل صاف ستھرا کھلا اعلان کہ مشرک اور شرک اور مشرک سے براءت کا اظہار تمام انبیاء کا طریقہ ہے اور اللہ کہہ رہا ہے نمونہ ہے تمہارے لیے. آگے کہا جب انہوں نے اپنی قوم کو کہا ہم تمہیں نہیں مانتے اور ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی اور بغض ظاہر ہو گیا. یہ شرک اور کفر آپ کے اور ہمارے درمیان خط فاصل ہے. یہ دونوں الگ کرتے ہیں ہمیں اور آپ کو. دوستی تعلق جو دینی اخوت و بھائی چارہ ایک دین کی بنیاد پہ ہوتا ہے وہ ان سے آپ سے نہیں ہو سکتا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کافر اور مشرک سے تعلقات ہی نہیں رہیں گے، تجارت ہی نہیں ہوگی، لین دین نہیں ہوگا. ان سے لین دین، تعلقات، دنیاوی امور، دعوت و تبلیغ سب کریں گے، لیکن دلی محبت، اخوت دینی ان کی نہیں رہے گی. ہاں، یہاں تک کہ تم اس اکیلے اللہ پر ایمان لاؤ. تو دشمنی رہے گی. تعلق کب ہوگا آپ سے؟ بھائی چارہ کب ہوگا دینی؟ جب تم اللہ پر ایمان لے آؤ، توحید والا اکیلے. مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے کہنا، مشرکین سے برات کر لی، لیکن حضرت ابراہیم نے اپنے باپ سے ایک وعدہ کر لیا تھا.
ابراہیم کا اپنے باپ سے کہنا یہ تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے کہ بے شک میں تیرے لیے بخشش کی دعا کروں گا، ہاں، اور میں تیرے لیے اللہ سے کسی چیز کے دلوانے کا مالک نہیں ہوں۔ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا تھا استغفرن لک، آپ کے لیے مغفرت طلب کروں، لیکن سورہ توبہ میں اللہ نے کہا کہ وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعظۃ وعدہا ایاہ، کہ حضرت ابراہیم نے جو اپنے باپ کے لیے استغفار کیا تو ایک وعدے کی وجہ سے تھا جو حضرت ابراہیم نے اپنے باپ سے کیا تھا۔ فلما تبین لہ، اسی آیت میں آگے ہے فلما تبین لہ، جب ان کے سامنے یہ بات کھل گئی حضرت ابراہیم کے سامنے کہ انہ عدو للہ، کہ وہ اللہ کا دشمن ہے باپ، تبرأ منہ، تو ان سے بری ہو گئے، باپ سے بری ہو گئے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ لولو چوپو کرے، شرک کو شرک نہ بولے، کسی کو برا لگ جائے گا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دعوت دی حضرت ابراہیم نے باپ کو، ہاں، رد کیا۔ پھر اس کے بعد جب باپ غصہ ہو جائے تو کچھ پیچھے نہیں ہٹ گئے کہ یار میرا مقصد مطلب یہ نہیں تھا، ہاں، توڑ مروڑ کے بیان کیا گیا ہے، میں آپ غلط سمجھے، نہیں، میں بری ہوں، تمہارا شرک نہیں مانتا، تم کو بھی نہیں مانتا، گھر سے نکالا نکل گئے، تو استغفار کا وعدہ کیا تھا کیا، لیکن جب واضح ہو گیا تو براءت کا اظہار کر لیا، ہاں، تو اس میں نمونہ نہیں ہے۔ اے ہمارے رب، اس کے تو کہا حضرت ابراہیم نے مغفرت کی جو دعا کی کہا، تو اس کے بعد ایک جملہ اور بھی کہا، پوائنٹ نوٹ کیجئے، ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ آج لوگ قبروں پہ جا کے اپنے مسئلے حل کرنے کے لیے مانگتے ہیں، ابراہیم اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں، اور ابراہیم کے درجے تک دنیا کا کوئی انسان پہنچ سکتا ہے کیا؟ کوئی پیر بابا؟ انبیاء کرام کا درجہ سب سے اونچا، انبیاء میں رسولوں کا، رسولوں میں اولو العزم کا، اولو العزم میں دو خلیل کا، دو خلیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اونچا درجہ۔ یہ ترتیب میں بہت مرتبہ بیان کیا ہوں، اس لیے بہت تیزی سے بیان کر دیا۔ اب خاتم النبیین کا درجہ سب سے اونچا، خاتم النبیین کے بعد سب سے اونچا درجہ کس کا ہے؟ ہاں عاطف، حضرت ابراہیم کا، بار بار بیان ہوا ہے، حضرت ابراہیم کا، تو ان کا درجہ سب سے اونچا ہے۔ اور وہ کیا کہہ رہے ہیں باپ کے لیے؟ پہلی بات تو دعوت دے رہے ہیں، باپ دعوت قبول کیا کیا کوشش کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، نہیں مانا، گھر سے نکال دیا۔ مطلب یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طاقت توفیق دینا نہیں ہے، یہ اللہ کی طاقت ہے۔ حضرت ابراہیم کے اندر اگر توفیق دینے کی طاقت ہوتی تو آدم علیہ اپنے باپ کا جو ہے دل پلٹ دیتے، وہ فوراً کلمہ پڑھ لیتے۔ یہ اللہ کے اختیار میں ہے، رسول یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں نہیں ہے۔ ابو طالب سے کلمہ نہیں پڑھوا سکے، دعوت دی نہیں مانا، توفیق نہیں دے سکے، اللہ توفیق دیتا ہے، رسول نہیں۔ نمبر ایک تو کیا کہا؟ میں اللہ سے مانگوں گا، استغفار کروں گا، مطلب استغفار کرنا یا معافی دینا بھی میرے اختیار میں نہیں ہے، اللہ سے مانگوں گا۔ پھر اس کے بعد آگے فوراً جملہ وضاحت بھی کر دی کہ عربی میں دیکھیے قرآن میں وما املک لک من اللہ من شیء، میں تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی، کسی بھی چیز کا، من شیء، کسی بھی چیز کا اختیار نہیں رکھتا۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں خلیل الرحمن، اللہ کے خلیل کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے مقابلے میں تمہارا کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتا، کوئی مالک نہیں ہوں، اختیار نہیں رکھتا۔ تو پیر بابا قبر والے کیا اختیار رکھتے ہیں؟ ابراہیم کو نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ ہاں، اب میں بول رہا ہوں تو بولیں گے کہ گستاخی ہے، تو قرآن کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ آپ کہیے قرآن نہیں مانتے تو آپ قرآن کے گستاخ ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے گستاخ ہیں، اللہ کے گستاخ ہیں۔ شرک کی تائید کرنے والا اللہ کی گستاخی کرتا ہے، اللہ کو گالی دیتا ہے کہ اللہ تو نہیں دے رہا ہے تو قبر والے سے مانگ لوں گا۔ مشرک اللہ کی توہین کرتا ہے، اسی لیے معاف نہیں کیا جائے گا، مر گیا بغیر توبہ کے۔ تو کہا کہ میں تم کو دلوانے کا کوئی مالک نہیں ہوں، اے ہمارے رب۔ اب اللہ سے دعا کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، نبی بھی اللہ سے مانگ رہا ہے اور ہم بندوں سے مانگ رہے ہیں۔ ہاں، کہہ رہے ہیں اے ہمارے رب، ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا، ربنا علیک توکلنا والیک انبنا، اور تیری ہی طرف رجوع کیا، والیک المصیر، اور تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 4 ہے، جا کے ترجمے سے 2-3 مرتبہ اور پڑھیے گا۔ ہاں، اللہ کے کلام میں جتنی بار پڑھیں گے اتنی برکت ملے گی، اتنا علم ملے گا۔ ہاں، اور جان لے کہ جو خواہشات نفس کا پیرو ہوتا ہے وہ اس لائق نہیں ہوتا، جو خواہشات نفس کا پیرو ہوتا ہے، یہ جملہ آج کے ماحول میں دیکھیے، جو خواہشات نفس کا پیرو ہے وہ اس لائق نہیں ہوتا کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ اب جو نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، شریعت نہیں جانتا، حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، حرام کھاتا ہے، حرام پیتا ہے، اس کو لوگ لیڈر بناتے ہیں۔ ہے نا عجیب غریب بات؟ کسائی کو میں بولتا ہوں بھائی اپینڈکس کا، کینسر کا آپریشن کرانا ہے تو اب کسائی سے کروا لو، کیونکہ دین میں تو لوگ یہی کر رہے ہیں، دین میں یہی کر رہے ہیں کہ جو لیڈر کے لائق نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ لیڈر کون بنے گا، امام کون بنے گا؟ جو
صبر والا ہو، جو یقین والا ہو، ایمان والا ہو، عمل صالح والا ہو، لوگوں کو توحید کی دعوت. یا توحید تو بہت سارے اصحاب جبہ و دستار کو نہیں پتہ، دین کا کام کر رہے ہیں، توحید نہیں معلوم. کہا اور نہ ہی وہ امام اور لائق اتباع ہو سکتا ہے. جو خواہشات نفس کا پیروکار ہے وہ امامت کے لائق نہیں ہے. ہاں، کیونکہ اللہ نے اسے امامت سے دور کر دیا اور اس کی اطاعت کرنے سے منع کر دیا. جہاں تک امامت سے دور کرنے کی بات ہے تو اس کے تعلق سے اللہ نے فرمایا نے دونوں باتوں کی دلیل دے رہے ہیں قرآن سے. کہا قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین. اے ابراہیم میں تجھ کو امام بنانے والا ہوں. تو کہا میری ذریت میں سے، میری اولاد میں سے. تو کہا میرے عہد کو ظالم نہیں پائیں گے. تو جو خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے وہی ظالم ہے. تو جو خواہش نفس کا پیروکار ہے، جو ظالم ہے، اللہ نے کہا اس کو امام نہیں بناؤں گا. پھر جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا وہ بغیر علم کے اپنے خواہشات کے پیچھے چل پڑے. یعنی بدعتی کون ہے؟ جو قرآن حدیث کا علم نہیں رکھتا اور دین مان رہا ہے کہ نہیں یہی مانوں گا. جھوٹی حدیث کا آپ بتائیں گے جھوٹی ہے، نہیں مانے گا، اپنی جہالت پر قائم رہے گا. ہاں، تو کہہ رہے ہیں کہ جو بغیر علم کے اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے تو اس نے یہ ظالم ہے. اس آیت سے پتہ چل رہا ہے. پہلی آیت میں بتایا کہ جو ظالم ہے ان کو امام نہیں بنائے گا. دوسری آیت میں بتایا کہ جو خواہشات نفس کا پیروکار ہے، قرآن حدیث کے خلاف دوسری چیزوں کو مانتا ہے، وہ ظالم ہے. تو جو ظالم ہے ان کو امامت اللہ تعالیٰ عزت نہیں دے گا. ان کے گھر پہ بلڈوزر چلے گا، بے عزت ہوں گے، مارے کاٹے جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے جگہ جگہ سے ثابت ہو رہا ہے. ہاں، اور جہاں تک اس کی اطاعت کرنے سے منع، اللہ نے اس کو امام بنانے سے بھی منع کیا کہ نہیں، اس کو امامت سے دور کر دیا، لائق اطاعت بنانے سے دور کر دیا. اور دوسری بات کہا کہ اطاعت سے بھی منع کیا ہے ہم کو، آپ کو کہ اس کے پیچھے مت چلو. تو جہاں تک اطاعت کرنے سے منع کرنے کا تعلق ہے تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. سورہ کہف کی آیت ہے. اللہ نے کہا کہ اور جس شخص کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے، اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا، من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، اپنے ذکر سے جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا. اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، اللہ کا تقوی نہیں ہے، اللہ کی خشیت اس کے دل میں نہیں ہے. یہ دل کا ذکر صرف اتنا نہیں ہے سبحان اللہ الحمدللہ کا مظاہرہ کرتا ہے، تسبیح لے کے گھومتا ہے، وہ تو بدعت ہے. دل کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا اور اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے اور اس کا کام حد سے بڑھ گیا ہے، اس کی اطاعت نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ جو خواہشات نفس کا پیرو اس کے پیچھے نہیں چلنا. جو دل کے اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کے پیچھے نہیں چلنا. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے صبر اور یقین کی صفت سے متصف کرے جو دنیا میں امامت اور بلندی کا سبب اللہ نے بتایا ہے اور آخرت میں بھی اونچے درجات کا ذریعہ بتایا ہے. پروردگار ہمیں اس کا ان صفات سے متصف بنائے اور دنیا اور آخرت میں عزت اور کامیابی کا حقدار بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.